بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ مجید لم یزل محمود لا یزال جلت عظمت والصلاة والسلام علی صاحب السکینۃ والمدفون بالمدینۃ والمنصور المؤید بالعباس الذي أرحم الله ورب الرئيس وطهرهم تطهيرا سير على سفينة النجاة وعين الحياة والعدل المشتهر والمهدي المنتظر مسلسل اپنے اس عنوان پر گفتگو کی میں آپ حضرات کی تمام احباب کی مسلسل تشریف آوری اور توجہات پر شکر گزار معصوم عالم آپ کو اجر عظیم کرامت فرمائے ساتھ ہی دعا گو باڑیان مجالس اور ان کے تمام رفقائے کار رفاقت علی پاشا صاحب اور ان کے تمام احباب اور ہر اس شخص کے لیے جس میں قیام اعظم ہے دام درہم قدم سخن اعانت کی
اور اپنا حصہ رکھا، اس لیے کہ یہی خیر ہے اور اسی خیر کی گواہی محشر میں دی جائے گی، اور جسے محشر کی گواہی نہ سمجھ میں آئے وہ جنازے میں خیر کی گواہی آئے۔ بہرحال بہت سے لوگوں نے دعائیں دی، کی درخواست بھی آئی، سب کے لیے دعا کو بارگاہ احادیت پروردگار بانی مجلس، بانیان مجالس، حاضر مجالس سب کی توفیقات پہ اضافہ فرمائے، اور ساتھ ہی جو ملیل ہے، بیمار ہے، جن کے لیے خاص طور پر دعا کی گئی، پروردگار ہے آپ کے بیمار کربلا شفا کامل و عاجل۔ اور ایک دعا ایسی جو ہر وقت ہر ایک کو کرتے رہنا چاہیے کہ جب تک رسول و علی کا وارث نہیں آ جاتا خدا ہمیں اس عزاداری پر قائم و دائم ہو۔ امیر المومنین کی ولایت، ائمہ معصومین کی امامت اور اہل بیت کی مودت میں ثابت قدم رہنا، یہ ثابت قدم رہنے کی دعا یہ ائمہ کا حکم ہے، اس لیے کہ وہ جو پہلے دن بارگاہ الہی سے نکالا گیا تھا اس میں کہا تھا کہ میں صراط مستقیم سے بہتا ہوں، صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور وہیں سے لوگوں کو دور کروں گا۔ اور علماء اہل سنت نے بھی، علماء شیعہ نے بھی پیغمبر کی اس حدیث کو لکھا ہے کہ رسول نے کہا یا علی تو صراط مستقیم سے، صراط مستقیم ہے تو وہ ہر ایک کو صراط مستقیم سے دور کرتا ہے، صراط مستقیم سے دور کرتا ہے۔ کار ابلیس سمجھ میں آیا، کار ابلیس کے لیے اور خدا کی طرف سے آنے والوں کا کام یہ ہے، خدا کے نمائندوں کا، ہادیوں کا، اس کی طرف سے بھیجی گئی حجتوں کا اور ان حجتوں کو ماننے والوں کا، کہ لوگوں کو علی کے ذکر سے قریب کرتے ہیں۔ بھرے مجمع میں، نیشا پور کے اجتماع میں علماء اور محدثین کی موجودگی میں اگر رسول و علی کا وارث یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، اللہ نے کہا کہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس نے عذاب سے، میرے عذاب سے امن پایا، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور اس کی ایک شرط ہے، کل گفتگو اس مرحلے پر رک گئی تھی کہ خود لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ آج میں مسلسل ہو رہا ہوں اور بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی گواہی نہیں دیتا، ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، صرف ملائکہ ہی گواہی نہیں دیتے، اولو العلم بھی گواہی دیتے ہیں۔ کیا گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور صرف یہی گواہی نہیں دیتے بلکہ یہ گواہی بھی دیتے قائما بالقسط، اس کا قیام عدل کے ساتھ ہے، اسی لیے ہمارے اصول دین پہ توحید کے ساتھ عدل جڑا ہوا ہے۔ عدل
عدل کے ساتھ کیا. آپ سے پوچھوں کہ خدا گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، صاحبان علم گواہی دیتے ہیں. اس مقرر مجمع سے سوال کروں کہ صاحبان علم کیسے گواہی دیتے ہیں، تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ کر گواہی دیتے ہیں، زبان سے گواہی دیتے ہیں. حالانکہ میں کل یہ بتا چکا ہوں اسلام کی 73 فرقوں کی حدیثوں سے، صحیح حدیثوں سے، کہ زبان کی گواہی کی اہمیت ہے ہی نہیں. اصل گواہی وہ ہے جو دل دے. تو اگر یہ مفہوم پہنچ گیا ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اچھا اولو العلم تو زبان سے گواہی دیتے ہیں، یہ فرشتے کیسے گواہی دیتے ہیں؟ یہ ملائکہ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ تو آپ شاید یہ کہیں ملائکہ کے لیے بھی کیا مشکل ہے کہ وہ تسبیح خدا کرتے ہیں، تقدیس الہی کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، تو وہ بھی گواہی دے سکتے ہیں زبان سے. لیکن علماء مفسرین پہ شیعہ سنی کی بحث نہیں ہے. قرآن کی لغتیں لکھنے والوں نے بھی اور علماء اسلام نے بھی اور عالم اسلام کی ساری تفسیروں نے لکھا کہ ملائکہ زبان سے خدا کی گواہی وحدانیت کی نہیں دیتے. تو پھر کیسے دیتے؟ کہ اللہ نے جس ملک کو جس کام پہ پیدا کیا ہے اور جس کام میں اس کا ڈیوٹی لگا دی ہے، اس کی تقرری کر دی ہے، وہ جو کام کرتا رہے گا وہ گواہی ہے. یعنی کیا مطلب؟ جبریل کو پیدا کیا ہے وحی لانے اور لے جانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل وحی لائیں گے اور لے جائیں گے تو زبان سے گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے. جبریل کا وحی لانا اور وحی لے جانا اور انبیاء کی بات کو پہنچانا یہ ہی شہادت ہے، گواہی ہے توحید کی. اگر کسی ملک کو ملک الموت کو رکھا ہے روح کھینچنے کے لیے، تو وہ جو روح کھینچ رہا ہے وہ روح کھینچنا توحید کی گواہی ہے. یہ 73 فرقے متفق ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ ملائکہ کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ اسی جس کام پر پیدا کیا گیا ہے وہ کام ہی گواہی ہے. یہ مسئلہ صرف ملائکہ کا نہیں ہے. میں ابھی آپ سے پوچھوں اگر انسان، ملائکہ اور جن توحید کی گواہی زبان سے دیتے ہیں تو سورج کیسے گواہی دیتا ہے؟ چاند کیسے گواہی دیتا ہے؟ تو سورج صبح طلوع ہو کے گواہی دیتا ہے، چاند رات کو چمک کے گواہی دیتا ہے، ستارے آپ دے کے گواہی دیتے ہیں، درخت پھل اور پودے اور درخت پھل اور پھول لا کے گواہی دیتا ہے، فصل اگ کے گواہی دیتی ہے، شجر پہ پتے آ کے گواہی دیتے ہیں، کوپل پھوٹ کے گواہی دیتی ہے، پانی جاری ہو کے گواہی دیتا ہے، ملک الموت روح کھینچ کے گواہی دیتا ہے، جبریل وحی لا کے گواہی دیتے ہیں. جس کام پہ رکھا گیا ہے وہ کام کرتے رہنا توحید کی گواہی ہے. جو فرشتہ بارش پہ مقرر ہے وہ بارش برسا کے توحید کی گواہی دیتا ہے. جو رزق بانٹنے پہ مقرر ہے وہ رزق بانٹ کے توحید کی گواہی دیتا ہے. تو اگر کوئی فرشتہ حسین کا جھولا جھلانے پہ مقرر ہے،
و آل محمد۔ یہ گرامر کا مسئلہ ہے، یعنی گرامیٹیکلی صحیح درود اس طرح سے ہے، اور اگر کسی کو عربی گرامر پڑھنی ہو تو پڑھ لے جاتے۔ اب درود اس وقت موضوع نہیں ہے، ورنہ رک کے بتا دیں۔ تو جسے گواہی دینا ہو توحید کی، اللہ نے اسے جس کام پر مقرر کیا ہے وہی اس کی گواہی ہے۔ جبریل گواہی دے رہے ہیں، وہی لا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں، انبیاء کی بات خدا تک پہنچائیں، خدا کی بات نبیوں تک پہنچائیں، یہی توحید کی گواہی ہے۔ اسرائیل روحیں کھینچ کے لے جا رہے ہیں، یہی توحید کی گواہی ہے۔ ملک ایک پانی برسانے میں مقرر ہے، یہی توحید کی گواہی ہے۔ ملک ایک رزق پہنچانے میں مقرر ہے، یہی توحید کی گواہی ہے۔ تو جو فرشتہ حسین کا جھولا جھلا رہا ہے وہ حسین کا جھولا نہیں جھلا رہا، توحید کی گواہی ہے۔ اور جو فرشتہ فاطمہ کی چکی چلا رہا ہے وہ چکی نہیں چلا رہا، یہی توحید کی گواہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا توحید کی گواہی لفظوں سے نہیں دی جاتی، توحید کی گواہی صرف سجدوں میں نہیں دی جاتی، توحید کی گواہی صرف نمازوں میں نہیں دی جاتی، توحید کی گواہی صرف رکوع میں نہیں دی جاتی۔ جسے اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام کرتے رہو گے تو توحید کی گواہی ہے۔ فاطمہ نے پوچھا روئے گا کون؟ رسول نے کہا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، جب تک روتے رہو گے توحید کی گواہی۔ مقصد ہوتا ہے، پیدا کیے گئے ہیں، ایک قوم پیدا کی گئی ہے رونے کے لیے، آزاداری کے لیے، باقی سب زندگی کے فرائض ہیں۔ ایک جملہ سمجھ لینا، انسانوں پر کپڑے پہننا واجب ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، انسانوں پر کپڑے پہننا واجب ہے، مگر کپڑے پہننا زندگی کا مقصد نہیں بنے گا۔ اسی طرح مسلمان پہ نماز واجب ہے مگر زندگی کا مقصد نہیں۔
تجھے ماتم کریے. وہی ہے اور وہی توحید کی گواہی ہے. تو جب نبی نے کہہ دیا خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا تو قوم رونے کے لیے پیدا ہوئی ہے. جسے نہیں رونا وہ اس قوم سے باہر. شجر جب حرف زن ہوتے ہیں تو گونجے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. شجر جب حرف زن ہوتے ہیں تو گونجے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. جن کی رگوں میں علی کی محبت باپ کے خون ماں کی دودھ کی طرح رجس کر رہی ہے. کمبر مزاج بن کے بہلول شریعت بن کے سلمان نیت بن کے کلندر طبیعت بن کے صبح کے ساتھ دل بولا وہ عمل توحید کی گواہی ہے جس پہ خدا نے مقرر کر دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ درود بھیجتا ہے اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں. آیت میں لکھا ہوا ہے وقت کہ فرشتے صبح بھیجتے ہیں شام کو نہیں بھیجتے, رات کو بھیجتے ہیں دن میں نہیں بھیجتے, پچھلے ہفتے بھیجتے ہیں اگلے ہفتے نہیں بھیجتے, زندگی کے اول حصے میں بھیجتے آخر میں نہیں بھیجتے. کب بھیجتے؟ بھیجتے رہتے ہیں, بھیجتے نہیں ہیں, بھیجتے رہتے ہیں. تو جب درود بھیجتے رہتے ہیں تو انہیں گواہی دینے کا وقت کب ملتا ہے؟ نہیں, ان کا درود مصطفیٰ پہ پڑھنا توحید کی گواہی. مصطفیٰ پہ درود پڑھنا توحید کی گواہی ہے. جو جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے اس کام کو سمجھے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, قرآن نے پوچھا تھا, آواز قرآن دے رہا ہے, آج تک دے رہا ہے, قیامت تک دیتا رہے گا. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ بیکار پیدا کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, رونے والی, جب رونے والی قوم کہتے ہیں آپ, جسے فارسی میں اور ایران میں کہا جاتا ہے قوم گریہ کن, رونے والی قوم, تو رونے والی قوم میں یہ بحث ہی نہیں ہے کہ وہ نماز ایسے پڑھتا ہے کہ ایسے پڑھتا ہے. رونے والی قوم میں یہ بحث نہیں ہے کہ وہ نماز ایسے
یہ ہے کہ حسین کو مظلوم سمجھے یزید کو ظالم. جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے توحید کی گواہی ہے، توحید کی گواہی ہے. تو معلوم ہوا توحید کی گواہی صرف لا الہ الا اللہ کہنے میں نہیں ہے، درود پڑھنے میں بھی توحید کی گواہی ہے، وہی لانے لے جانے میں بھی توحید کی گواہی ہے، جھولا جھلانے میں بھی توحید کی گواہی ہے. جملہ کہنے کی اجازت ہے، فرشتہ حسین کا جھولا جھلا کے توحید کی گواہی دے جائے، ہم حسین کے فضائل پڑھ کے حسینی ہو جائے. علی اور حسین کے فضائل، بیٹا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. سنا کر رالی اور مشرق اور حسینی ہو جائے. لا الہ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ گواہی دیتا ہے. دیکھیے توحید کیا ہے؟ توحید اخلاص الشہادہ. امام رضا کی حدیث ہی پہ تو گفتگو ہے جسے آپ نے نقل کیا. کل سے مسلسل ہو رہا ہوں، پوچھا امام رضا سے اسی شاپور میں اور یہی خراسان میں پوچھا گیا وما اخلاص الشہادہ، یہ جو توحید کی گواہی ہے اس کا خلوص کیا ہے؟ اخلاص کا لفظ پہنچا؟ کوئی سورہ یاد آیا آپ کو؟ کوئی سورہ یاد آیا؟ سورہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ سورہ قل ہو اللہ. اخلاص کہتے ہیں خالص کو. پوچھے والے نے پوچھا امام رضا سے فرزند رسول وما اخلاص الشہادہ، 3 لفظ کہے ہیں حضرت نے، جا کے پڑھ لو کتابوں میں موجود ہے. اس نے کہا وما اخلاص الشہادہ، توحید کی گواہی کا خلوص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا طاعت اللہ و رسول و ولایتنا اہل بیت. اللہ اور رسول کی اطاعت اور ہم اہل بیت کی ولایت. معلوم ولایت اہل بیت کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی، توحید کی گواہی نہیں ہوتی. اگلی منزلیں یاد رکھنا، ہر طرح کے حوالے دیتا ہوں، ہر طرف سے حوالے دیتا ہوں. لوگ آئے پتہ ہے سورہ اخلاص کب نازل ہوا؟ قرآن کی ہر آیت کی شان نزول ہے، ہر سورہ کی وجہ نزول ہے. اگر میں اس مقتدر مجمع سے پوچھوں قل ہو اللہ کب نازل ہوا، کسی کو پتا کیا وجہ بنی قل ہو اللہ کے نازل ہونے کی؟ لوگ آئے رسول کے پاس اور رسول سے کہنے لگے اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ اللہ کا عرب اپنے شجروں کو محفوظ رکھتے تھے. تو انہیں فکر ہوئی ہم تو اپنے شجروں کو محفوظ رکھتے ہیں، تو اللہ کا شجرہ بھی پتہ چلے. یہ اور بات ہے کہ جو عرب اپنے شجروں کو محفوظ رکھتے تھے، رسول نے ان کے شجروں کی ضمانت علی قرار دے دیا. رسولی کی حدیث ہے، رسولی نے تو فرمایا. اب سب تھوڑی آپ کو دوبارہ سنانا کہ جب 13 رجب کو آئے تھے اور معیار البلد اژدہا لے کر آئے، ہدایت السودا شہاب الدین دولت آبادی میرے مسلک سے تعلق رہی ہے، علماء اہل سنت میں بہت بڑے عالم ہیں. اور جب مکے کے سردار ابو طالب کے پاس اژدہا لے کر آئے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے یہ اژدہا سونپ کے فیصلہ کرتا ہے کہ بچے کا نسب کیا ہے، تو ہم اس لیے لائے. ابو طالب نے کا شوق پورا کر لو. علی نے کلہ چیر کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا تو لوگ چلائے. اب لوگوں کے شجروں کا فیصلہ، بچوں کے شجروں کا فیصلہ کون کرے گا؟ رسول کھڑے تھے کہنے لگے علی آ تو گیا ہے، علی آ تو گیا ہے. تو اب قیامت تک انسانوں کے شجروں کا فیصلہ تو علی کی محبت کی ضمانت ہے. علی پہ چھوڑ دیا. ارے یہ بھی ابو طالب کا گھرانہ ہے، کیا داد دیجئے ابو طالب کے گھرانے کو. ایک بیٹا عقیل وہ ہے جو سب کے شجرے جانتا ہے، دوسرا بیٹا علی وہ ہے جس کی
मोहब्बत शजरे बताती है, जिसकी मोहब्बत शजरे बताती है। लोग आए और लोग कहने लगे अल्लाह के रसूल अल्लाह का शजरा क्या है, तो ये सूरह नाज़िल हो गया, ये सूरह नाज़िल हुआ। यानी सवाल हुआ अल्लाह का शजरा क्या है, जवाब आया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा तो याद है ना, पूरी की पूरी तौहीद है सूरत में, पूरी की पूरी तौहीद। अच्छा, अब जो बात कहने जा रहा हूँ, मैं शिया मसलक के उलमा की बात करता हूँ, ना अहले सुन्नत के मसलक के उलमा की बात करता हूँ, ना किसी किताब का हवाला देता हूँ। अब बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान की सरजमीन पर, पंजाब की सरजमीन पर पैदा होकर पंजाब की सरजमीन पर क़यामत तक के लिए पहले ख्वाब रहने वाले, पाकिस्तान का तसव्वुर पेश करने वाले हज़रत अल्लामा सर डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने इस पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया और हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसे सच करके दिखाया। खुदा दोनों की रूहों पर रहमत नाज़िल करे। हज़रत अल्लामा इक़बाल के फारसी कलाम से शेर सुना रहा हूँ, फारसी कलाम से शेर सुना रहा हूँ। ये बता दूँ कि जो फारसी कलाम है अल्लामा इक़बाल का, ये इमाम हुसैन की मदह में है। पूरा कलाम इमाम हुसैन की मदह में है। हर अल्लामा इक़बाल के दीवार पे छपा हुआ है, कुल्लियात पे छपा हुआ है। इसके कुछ शेरों का तर्जुमा शोहरत भी हासिल कर चुका है। अभी मैं मिसरा पढ़ूंगा, याद आ जाएगा। नक्शे इल्लल्लाह पर सहरा इश्क, सदरे उन्वाने नजाते वानिश्त। ये हुसैन ने जो करबला की ज़मीन पर अपने खून से इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा, इक़बाल कह रहे हैं नक्शे इल्लल्लाह पर सहरा नविश। ये जो सहराए करबला पे हुसैन ने नक्शे इल्लल्लाह लिखा है, ये नक्शे इल्लल्लाह नहीं लिखा, सदरे उन्वाने नजाते वानिश्त, हुसैन ने हमारी नजात का परवाना लिखा। सुनिए सुनिए सुनिए, हुसैन ने हमारी नजात, कल की तकरीर से मुसलसल हो गया, हुसैन ने हमारी नजात का परवाना लिखा है। कौन कह रहा है? अल्लामा इक़बाल कह रहे हैं। यानी हुसैन ने जो ऐलान तौहीद इलाही किया और जो नक्श ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा, इसीलिए हुसैन बिला इलाहा है। तो बिला इलाहा का मतलब ये है कि हुसैन ने वो बुनियाद मुहैया कर दी, तो हमारी नजात का परवाना लिखा। अगला शेर आप कैसे लिखेंगे मुझे नहीं मालूम। हुसैन की तारीफ में शेर है, अल्लामा इक़बाल का है, छपा हुआ है। जाइए तर्जुमा पढ़िए, किताब पढ़िए, शेर देखिए, शारहीन इक़बाल से पूछिए। दरमियाने उम्मता कैवा जनाब, दरमियाने उम्मता कैवा जनाब, हक जुहर फे कुल हुवल्लाह दर किताब। तर्जुमा बताओ, दरमियाने उम्मता कैवा, कैवा जनाब से मुराद ज़ात रिसालत है, रसूल की उम्मत, मिल्लत, दीन, इस मिल्लत बैज़ा में हक जुहर फे कुल हुवल्लाह दर किताब, इस मिल्लत बैज़ा में, इस इस्लाम में, इस दीन में हुसैन की हैसियत वो है जो कुरान में कुल हुवल्लाह की है। बहुत आहिस्ता बोले आप, किसी में दम है तो अल्लामा इक़बाल को कहे नुसैरी होगा। नहीं, जुमला सुनो, अगर हुसैन को अल्लामा इक़बाल ने कुल हुवल्लाह कह दिया तो क्या तौहीद खतरे में पड़ गई?
ہے جو قرآن میں قل اللہ کی ہے؟ پہلے یہ سمجھ لو کہا کیا ہے، پہلے یہ سمجھ لو کہا کیا ہے. تو دو معنی سن لیجئے. پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے 73 فرقوں میں جب نماز واجب پڑھی جاتی ہے تو ہمارے یہاں اور اہل سنت کیا، برادران اہل سنت کیا، چھوٹا سا فرق ہے. ان کیا سورے کے بیچ میں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں یہ کہ کوئی سورہ پورا کر دیا، شروع کیا جائے تو پورا کیا جائے، یہ فرق ہے. یعنی ہمارے پورا سورہ پڑھا جائے گا واجب نماز میں. تو جب پورا سورہ پڑھا جائے گا تو ہمارے یہاں معمولاً دوسری رکعت میں قل اللہ پریکٹس میں ہے، واجب نہیں ہے مگر افضل ہے. دوسری رکعت میں قل اللہ پڑھا جاتا ہے. لیکن عام طور پہ بھی سب پڑھتے ہیں. اگر فرض کیجئے آج میں نے دن کی 5 نمازیں پڑھی ہی نہیں تو مسئلہ نہیں پڑھی، تو جب نہیں پڑھی تو آج دن میں قل اللہ بھی نہیں پڑھا. تو 73 فرقوں میں کہیں نہ کہیں لفظوں کے رد و بدل کے ساتھ یہ حدیث کئی طریقے سے موجود ہے کہ 24 گھنٹے میں اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی قل اللہ کا سورہ نہیں پڑھا تو وہ مشرک. 24 گھنٹے میں کسی نے ایک دفعہ بھی قل اللہ کا سورہ نہیں پڑھا تو وہ مشرک ہے، مشرک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کا علم دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. حسین کی حیثیت اسلام میں، پہلے جملہ سن لیجئے پھر جتنی دیر چاہیے بولیے گا. حسین کی حیثیت اسلام میں قل اللہ کی ہے. جیسے قرآن میں قل اللہ، ایسے ملت بیضا میں حسین. اگر 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک مرتبہ تم نے ذکر حسین نہیں کیا تو تم مشرک ہو. حسین کی حیثیت ملت بیضا میں وہ ہے جو قرآن میں قل ہو اللہ کی ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کسی میں جرأت ہے تو بولے علامہ اقبال کی بات کے آگے. اور بات اتنی نہیں ہے کہ جس نے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں شرک آ گیا. اب ہمارے مسلک کی تو بات ہی رہنے دو. ہمارے مسلک میں تو بڑے بڑے علماء، فقہاء اور مجتہدین کے وصیت نامے چھپے ہوئے موجود ہیں. ابھی بھی ایک وصیت نامہ ہے بہت بڑے فقیہ اور عالم کا چھپا ہوا آیا ہے ایران و عراق سے. اور بڑے بڑے علماء کے وصیت نامے کہ اپنی اولادوں کو وصیت کی کہ میرے بیٹے 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک مرتبہ فضائل پڑھو، کم سے کم ایک مرتبہ حسین کی مجلس ضرور کرنا. کم سے کم ایک مرتبہ. زیادہ سے زیادہ پہ گفتگو نہیں ہے. یہاں لوگ اسی پہ مرے جا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. کم سے کم ایک دفعہ ضرور کرنا. اور کہا اگر تمہیں یہ فکر ہو کہ مجلس کرنے کے لیے اسباب چاہیے، لوگوں کو جمع کرے، جگہ ہو، تبرک کا انتظام کرے، تو اسباب میسر نہ ہو تو بیٹا ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. مقتل کی کتاب ہاتھ میں لے کے گھر والوں کو جمع کر کے بیٹھ جاؤ اور حسین کا مقتل سنا کے رو. یہ مجلس ہے، یہ مجلس ہے، یہ ہے. اور یہی اقبال کہہ رہے حسین کی حیثیت ملت بیضا میں وہ ہے کہ جو قرآن میں قل ہو اللہ کی ہے. آپ ابھی تک اسی پہ پریشان ہیں کہ علامہ اقبال نے قل ہو اللہ سے حسین کو تشبیہ دی. تو اس تشبیہ میں کیا مسئلہ ہے؟
الا اللہ پر سہرا نوشت صدر الوالے لجاتے نوشت. بیچ کا ایک شعر نہیں پڑھ رہا ہوں. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم آمد پسر. سمیٹ رہا ہوں شعر کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم آمد پسر. اللہ اللہ اس کی کیا تعریف کروں جس کا بیٹا ہی ذبح عظیم ہو. اس باپ کی کیا تعریف کروں جو بائے بسم اللہ ہو اور بیٹا اس کا ذبح عظیم ہو. تو اقبال کے شعروں سے آپ کو معنی کیا ملے؟ حسین قلو اللہ، علی بسم اللہ. نہیں اتنی آسانی سے اگلا جملہ نہیں کہوں گا. آپ سمجھیں گے تو اگلا جملہ کہوں گا ورنہ روک لوں گا. حسین قلو اللہ، شیر سمجھ نہیں آتا اسے حق نہیں ہے کہ وہ شیر پر اعتراض کرے. شیر کے سارے علوم پر نہیں جانتا اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی شیر پر اعتراض کرے. کیا کہا ہے اقبال نے؟ علی قل حسین قل اللہ، علی بسم اللہ. اگلا جملہ خدا کی قسم آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ پوتا حسین قل اللہ، باپ علی بسم اللہ، دادا ابو طالب. اس میں تقریر کا مسئلہ نہیں ہے، مجلس کا مسئلہ نہیں ہے. کچھ قوانین ہے جن کی وجہ سے میں آپ کو روکتا ہوں اور اس کی ریکارڈنگ سے، اور اس میں بہت سارے آپ مطالعہ کریں. یہ آپ کی عزاداری کے لیے فائدہ مند ہے. اور آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کے اہل بیت نے یہ بتایا ہے، ائمہ کا دین یہ ہے کہ جس وطن میں رہو، جس ملک میں رہو، جہاں رہو، وہاں کے قانون کی پاسداری کرو. یہ دین اہل بیت ہے. صلوات بھیجیے گا. شاندار صلوات بھیج دیجیے گا. کیا کہا علامہ اقبال؟ اگلا جملہ خالص اردو میں کہہ رہا ہوں. کیا کہا علامہ اقبال؟ حسین قلو اللہ، علی بسم اللہ.
ہوتا قل هو اللہ، باپ بسم اللہ، دادا اب پتہ نہیں اگلا جملہ کون سا دے گا، دادا الحمدللہ. ایسا شجرہ بھی تو کسی کا ہو. ایسا شجرہ بھی تو کسی کا ہو، اور دادا ہو، بیٹا ہو، پوتا ہو، سب توحید کے محافظ، سب توحید کے محافظ. بات کو سمیٹ رہا ہوں، عنوان ہی یہ ہے کہ کیا فضائل اہل بیت کے بیان سے توحید خطرے میں ہے. کہاں کہاں سے مثالیں میں نے آپ کو جمع کر کے پیش کی، کتنی کتنی مثالیں. یہ سب اس لیے تھی کہ یہ بتاؤں کہ توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اب جس منزل پر آ گیا ہوں اسے بھی محفوظ کیجئے. پہلے حوالے سن لیجئے. علماء اہل سنت میں اگر سیرت کی 10 بڑی کتابیں لکھی جائیں، فہرست بنائی جائے سیرت رسول کی 10 بڑی کتابوں کی، تو اس میں ایک بڑی کتاب ہے روضۃ الاحباب مرزا فتح اللہ کی. دوسری شخصیت امام شافعی. حوالے سن لیجئے. امام شافعی کی عظمت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری شخصیت تاریخ تشیع کے قاضی نور اللہ شوستری. قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث، یہ وہ ہے جو آگرے میں دفن ہے، اور ان کی حیثیت یہ ہے کہ تاریخ تشیع شیعہ مذہب کی سب سے بڑی کتاب، اپنی عظمت میں سب سے بڑی کتاب احکام الحق انہوں نے لکھی. چوتھی شخصیت تاریخ تشیع ہی میں نہیں، بعض اوقات دنیا کے ہر مسلک میں، ہر مذہب میں، مختلف علوم میں بڑی بڑی ہستیاں گزرتی ہیں. وکالت کے شعبے میں بڑے بڑے وکیل گزرتے ہیں، طب میں بڑے بڑے اطباء اور ڈاکٹر گزرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک صدی میں کوئی ایک ہوتا ہے، یا کسی ایک دور میں کوئی ایک بڑا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہماری فقہ اور تشیع کے اصول اور فقہ کی تاریخ میں جو علماء گزرے ہیں، جنہوں نے خدمت کی ہے، صرف فقہ کی نہیں، اصول کی نہیں، بلکہ احادیث، تفسیر، علم کلام اور امیر المؤمنین کی ولایت اور اعتقادات کی خدمت کی ہے، وہ اپنے اپنے دور میں ایک ایک شخصیت مشہور ہوئی. مثال کے طور پر شیخ کلینی، پھر شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی، سید ابن طاووس، سید مرتضیٰ، سید رضی، علامہ مجلسی. یہاں تک آ جائیے تو آغائے خوئی، آغائے خمینی، آغائے محسن حکیم طباطبائی، آغائے بروجردی، آغائے ابوالحسن اصفہانی، بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں. یعنی یہ کسی ایک عہد میں، کسی ایک دور میں کوئی ایک ہے، کوئی دو ہے. بعض اوقات کوئی ایسی علمی شخصیت پیدا ہو جاتی ہے جو اپنے قد و قامت کے اعتبار سے اتنی بڑی ہوتی ہے، وہ شخصیت اپنے علم اور قد و قامت کے اعتبار سے، کہ وہ اپنے عہد کا کلینی بھی ہے، اپنے عہد کا مفید بھی ہے، اپنے عہد کا مجلسی بھی ہے، اپنے عہد کا سید ابن طاووس بھی ہے، اپنے عہد کا طوسی بھی ہے. ایسا ہی ایک نام ہے شیخ جعفر کاشف الغطا. کاشف الغطا بہت بڑا نام، یعنی تاریخ تشیع میں علمی دنیا میں کاشف الغطا وہ نام ہے کہ اگر وہ نام آ جائے تو کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. اب 4 بڑے حوالے دیے میں نے آپ کو، 4 بڑے حوالے، اور 4 بڑے حوالوں سے کچھ پڑھنے جا رہا ہوں. 2 حوالے شیعہ دنیا کے ہیں، 2 حوالے علماء اہل سنت کے. حوالوں کو یاد رکھیے، انہوں نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا. پہلے ایک حدیث سنی. رسول جب معراج پر تشریف لے گئے اور معراج سے واپس آئے تو لوگوں نے پیغمبر سے جب وقتاً فوقتاً معراج کے حالات پوچھے تو اس میں رسول نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ جب میں معراج میں قاب قوسین کے پردے کے قریب ہوا تو اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دوش پہ رکھا.
سنی علماء کی حدیث ہی طرح ہے، شیعہ علماء کی حدیث ہی طرح ہے۔ اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دوست پہ رکھا اور میں نے ہتھیلی کی ٹھنڈک اپنے جگر میں محسوس کی۔ یہ حدیث اچھی طرح سے پہلے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو 2-3 دفعہ دوہرا دیتا ہوں۔ جب میں معراج پر گیا، چھپا ہوا موجود ہے سب کچھ، آغا کاشف الغطا کی کتاب عربی میں چھپی ہوئی موجود ہے، تاجر اللہ شفتری کی کتاب چھپی ہوئی موجود ہے، روضۃ الاحباب چھپی ہوئی موجود ہے۔ روضۃ الاحباب کے ابتدائی سے ترجمہ بھی ہو چکے، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ تو اگر کسی کو اس کے اردو حصے میں دیکھنا ہو، مطلب ناپید نہیں ہے، میں آپ کو ایسی کتابوں کا حوالہ نہیں دے گا جو آپ کے ناپید ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ، آپ کہیں گے اللہ کے لیے تو جسم و جسمانیت ہے، اللہ کے لیے تو جسم و جسمانیت نہیں ہے۔ نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دوست پہ رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے جگر میں محسوس کی۔ دیکھیے اللہ کے لیے جسم و جسمانیت نہیں ہے، مگر رسول بھی سچا ہے۔ ہم صداقت رسول پر ایمان لائے، رسول نے کبھی غلط نہیں کہا، اور حدیث اگر یوں ہی آئی ہوتی، گڑھی ہوئی ہوتی تو پتہ چل جاتی۔ حدیث اتنی واضح ہے کہ لفظ بتا رہے کہ گڑھی ہوئی نہیں ہے، پر غلط نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں میں نے اپنے جگر میں محسوس کی۔ امام شافعی نے اس حدیث کی بنیاد پر ایک شعر کہا، اس شعر کو صاحب روضۃ الاحباب نے لکھا، آغا کاشف الغطا نے لکھا، قاضی نوراللہ شوستری نے لکھا۔ امام شافعی کا تعلق بھی میرے مسلک سے نہیں ہے، صاحب روضۃ الاحباب کا تعلق بھی میرے مسلک سے نہیں ہے، باقی 2 علماء کا تعلق میرے مسلک سے ہے۔ شعر کیا ہے؟ وہ شعر سنتے شاید حدیث سن کر جن کے ذہن میں کوئی کھٹکا پیدا ہو رہا ہے، یہ تھوڑی سی کہیں دھند آ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ شعر سن کے صاف ہو جائے۔ علی واضح اقدامہ، امام شافعی کا شعر سنا رہا ہوں، اور یہ 4 علماء نے لکھا۔ علی واضح اقدامہ فی محل وضع اللہ یدہ، فتح، امام شافعی کہہ رہے ہیں فتح مکہ کے دن خدا اور رسول کے حکم سے علی نے وہی پاؤں رکھا ہے جہاں خدا نے ہاتھ رکھا۔ اب چپ رہیے کہ بولیے آپ کی۔ فتح مکہ کے دن علی نے وہی پاؤں رکھے ہیں جہاں خدا نے ہاتھ شب معراج میں رکھا تھا۔ آپ کے دب دب کے بولنے کو میں خوب سمجھتا ہوں۔ پہلے تو آپ سوچ رہے تھے کہ شعر انہوں نے اس لیے سنایا ہے کہ ذہن کی دھند صاف ہوگی، اب تو شعر سن کے ذہن پہ تالا لگ گیا کہ جو سوچی سمجھی بات تھی وہ بھی دماغ سے گئی، اب تو کچھ اور سمجھے بیٹھے تھے، یہ تو بات ہی کچھ ہو گئی۔ کیا کہا امام شافعی نے؟ پہلے تو میں یہ پوچھ لوں کہ اگر امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں تو کیا توحید خطرے میں پڑ گئی ہے؟ کیا توحید خطرے میں پڑ گئی اگر امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں؟ تو امام شافعی کہہ رہے ہیں، ایک مسلک کے امام ہیں، ایک پورا فرقہ ان کا معتقد ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، میں تو نہیں سمجھتا وہ غلط کہہ رہے ہیں، علی کی مدح کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں علی نے وہی شب فتح مکہ کے دن قدم رکھا جہاں خدا نے ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کا ذہن پتہ نہیں کہاں الجھا ہے، اس لیے کہ آپ
خدا کے جسم و جسمانیت لئی ہے. پھر آپ ان کے ہاتھ کہاں سے آیا؟ پھر درمیان میں علی آ گئے تو مزید لوگ الجھ گئے، اس لیے کہ علی کے نام سے الجھن زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے. پریشانی کیا ہے؟ جملہ یاد رکھنا، پریشانی کیا ہے؟ جس کا ہاتھ تھا اس کا پاؤں تھا. اگر لگاؤں تو اس لیے لگا رہا ہوں کہ لوگ میرے سامنے ہیں اور لوگوں کا ذہن میرے سامنے ہے. میرے عقیدے کے مطابق اس جملے میں اگر نہیں ہونا چاہیے. آپ کہیں وہ کیا جملہ ہے؟ اگر علی اس وقت یہاں تشریف رکھتے ہو، میرے حساب سے اس میں اگر نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ جب ذکر ہوتا ہے مولا آتے ہیں. اگر علی اس وقت یہاں تشریف رکھتے ہو اور لوگ دیکھ رہے ہو اور یہ بات کوئی سمجھنا چاہے یا میں بیٹھ کے سمجھانا چاہوں کہ عین اللہ ید اللہ وجہ اللہ کیا ہے، تو یاد رکھیے گا اگر میں یہ کہوں، اب اگر میں یہ کہوں کہ جیسے پیشانی علی کی ہے ایسی پیشانی خدا کی ہے، یہ شرک ہے. جیسے لب اقدس علی کے ہیں ایسے لب اقدس اللہ کے ہیں، یہ شرک ہے. جیسے ہاتھ علی کے ہیں ایسے ہاتھ اللہ کے ہیں، یہ شرک ہے. جیسے پاؤں علی کے ہیں ایسے پاؤں اللہ کے ہیں، یہ شرک ہے. اس لیے کہ میں نے اللہ کو جسمانیت میں بنا دیا. اس لیے شیعہ عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہونٹ، ایسے ہاتھ، ایسی زلفیں، ایسے لب اقدس، ایسے رخسار، ایسے ہاتھ، ایسے پاؤں. ہمارا عقیدہ یہ کہ پورا کا پورا علی ید اللہ وجہ اللہ کا سلطان ہے. عقیدہ سمجھ میں آ رہا؟ کل کیا کہا تھا امام رضا نے؟ کیا کہا تھا؟ جس نے ہمیں دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. جو ہم سے جاہل وہ خدا سے جاہل. جسے ہماری معرفت اسے خدا کی معرفت. جس نے ہمیں پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. اس لیے ان پہ معرفت رکی ہے خدا کی. توحید کا عقیدہ ان کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. علی درمیان میں آئے تو شرک نہیں ہوتا، علی درمیان سے ہٹ جائے تو شرک ہوتا ہے. علی درمیان سے ہٹ جائے تو شرک ہوتا ہے. یہ بات بہت اہم ہے، اسے لوگ یاد رکھیں. میں نے ایک روایت سنا رہا ہوں، میرا ہے کاشف الغطا کا جملہ سناؤں گا. وفاتی 2 دن میں نے آپ کو اٹھا کے پڑھ کے دکھائی ہے. وفاتی میں کتنی ہی دعائیں اٹھا کے پڑھیے گا. اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک و بولیک. پروردگار میں تیری طرف رخ کرتا ہوں تیرے نبی اور ولی کے ذریعے. تو شیعہ علماء نے سب نے اول سے آخر تک یہی لکھا ہے کہ یہ توجہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی طرف رخ کریں تو وہ خدا کی طرف رخ ہے. اس لیے کہ خدا کی طرف رخ ہو نہیں سکتا، خدا مکانیت میں نہیں ہے. تو اہل بیت کی طرف توجہ کرنا، خدا کی طرف توجہ کرنا ہے. آقا بروج اندی نجف اشرف میں اپنے دولت قدے پہ تشریف فرما ہے. علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے میں برادران اہل سنت میں
میرے علم ہے نا علی کعبے میں پیدا ہوئے. اب میں جتنی بار سجدہ کروں گا سجدے کے دوران میرے ذہن میں علی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو چھپی ہوئی کتاب موجود ہے، جا کے پڑھ لو. آغائے کاشف الغطا نے کہا کہ اگر سجدہ کرتے ہوئے کعبے کی طرف علی ذہن میں نہ آئے اور یہ خیال نہ ہو کہ علی کعبے میں آیا ہے تو یہی شرک ہے. پھر جب اس منزل تک آ گیا، اچھا فضائل سے فضائل سے علی کی فضیلتوں سے ائمہ کی فضیلتوں سے لوگوں کو یہ گمان گزر رہا تھا کہ توحید خطرے میں ہے. مجھے بتائیے قاسم کی مہندی اٹھانے سے بھی توحید خطرے میں ہے؟ فضائل پڑھ رہا ہوں، قاسم کی مہندی اٹھانے سے بھی توحید خطرے میں ہے، زنجیر کا ماتم کرنے سے بھی توحید خطرے میں ہے، کبا لگانے سے بھی توحید خطرے میں ہے، فاطمہ صغریٰ کا وجود بتانے سے بھی توحید خطرے میں ہے، عباس کو معصوم اور حضرت عباس اور مسلم کو معصوم ماننے سے بھی توحید خطرے میں ہے. حضرت عباس اور جناب زینب ان کی سیادت ماننے سے بھی کیا توحید خطرے میں ہے؟ کیا جناب زینب کے شوہر وہ بھی تو ابو طالب کے پوتے ہیں؟ کیا ان کی سیادت ماننے سے توحید خطرے میں ہے؟ مجھے بتائیے نا، بولیے سب مل کر. ان چیزوں سے توحید خطرے میں، تاریخ کے مناسب سے بھی توحید خطرے میں. تقریر کا آخری جملہ، کیا قاسم کی مہندی سے توحید خطرے میں ہے؟ کیا زنجیر کے ماتم سے توحید خطرے میں ہے؟ کیا قبا کے ماتم سے توحید خطرے میں ہے؟ کیا چیخ مار کر رونے سے توحید خطرے میں ہے؟ کیا عباس اور مسلم کو معصوم ماننے سے توحید خطرے میں ہے؟ کیا جناب زینب اور جناب عباس اور عبداللہ ابن جعفر کی سیادت ماننے سے توحید خطرے میں ہے؟ کیا امام حسن کی مظلومیت بیان کرنے سے کہ تیر جنازے میں لگے، کیا اس سے توحید خطرے میں نہیں ہے؟ نا جملہ سن لو، یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان سے توحید نہیں یزید خطرے میں. توحید خطرے میں نہیں ہے، توحید خطرے میں تھی. سنا توحید کیا ہے؟ زیارت آخری جملے، زیارت جامعہ پڑھی ہے؟ کل دعائے نجمیہ سنائی تھی، فکرے سنائے تھے، اس میں بھی آگے فکرہ موجود ہے، زیارت جامعہ میں بھی موجود ہے. تراجمۃ لوحی و ارکانا لتوحیدہ. بس اب اس سے زیادہ جملے پڑھنے کا گنجائش وقت نہیں. آئے اہل بیت تم وحی کے ترجمان ہو اور تم توحید کے رکن.
شروط لاہور میں پڑھا، کراچی میں پڑھا، آپ کے یہاں پڑھا. کوشش کی تھی کہ جو لاہور میں اشرا پڑھا ہے 10 دن وہ دہرا دوں کراچی میں، لیکن کراچی میں 10 دن نئی تقریریں ہوئی، یعنی نئی دلیلیں دی ہیں. پھر میں نے کوشش کی کہ وہ ناروبار میں دونوں ملا کے دہرا دوں، تو یہاں پھر نئی دلیلیں آ گئی. تو میں 30 تقریریں امام رضا کی نظر کرتا ہوں. پیچھے کرو موبائل، ولیمے میں نہیں آتا. سلامات بھیجیے بلند آواز سے. ارکان توحید اہل بیت توحید کے رکن. جدید زمان میں رکن کسے کہتے ہیں؟ پلر. ستون، یہ ستون ہے. اچھا یہ امام باڑے کا ہال بنا ہوا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ سب بنا ہوا. یہ آپ کچھ رکن ایسے ہیں، ستون دیواریں ہیں، نظر نہیں آ رہے لیکن دیواروں میں ستون ہے. کچھ ستون نظر آ رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رکن اور ستون ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے. کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نہیں نظر آتے. کچھ بنانے والے کو پتا ہوتے ہیں، اور اگر بنانے والے کو کے علاوہ لوگوں کو پتا تو عقل سے پتا ہے، یعنی درک کیا جاتا ہے اپنی معلومات اور علم اور یقین کی بنیاد پر. لیکن یہ جو ستون ہے، یہ ستون نظر آ رہا ہے. اب اتنا خوبصورت امام باڑگاہ آپ نے لاہور کا یہ بنایا. اب مجھے کنسٹرکشن کی تعمیرات کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. میں آیا، میں نے امام باڑہ دیکھا، بہت خوبصورت امام باڑہ بنا. مگر پاشا بھائی یہ جو درمیان میں 2 پلر آپ نے بنا دیے، اب دیکھیے یہ ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں نہ وہ مجھے دیکھ سکتے نہ میں انہیں دیکھ سکتا ہوں، اور جو ادھر لوگ بیٹھے ہیں پلر کے پیچھے نہ وہ مجھے دیکھ سکتے نہ میں انہیں دیکھ سکتا ہوں. وہ تو صرف پلر کو دیکھ سکتے ہیں. وہی سمجھ میں آ رہی ہے، وہ تو صرف پلر کو رکن کو دیکھ سکتے ہیں. معلوم کچھ لوگ صرف رکن کو دیکھ سکتے ہیں، رکن نظر آ سکتا ہے، رکن نظر آتا ہے. لیکن یہ 2 آپ نے بنائے، چلے ٹھیک ہے باقی بنے. یہ تو 2 پلر ہے نا، یہ نہیں بنانے چاہیے تھے. اب مجھے تو تعمیرات کا کچھ پتا نہیں نا، مشورہ دینے کے لیے منہ کھول دیا. بہت سے لوگ ایسا ہی ہوتے ہیں، سارے سسٹم سے جاہل ہوتے ہیں، منہ کھولنے کے لیے عالم ہو. پورے سسٹم کا کچھ نہیں پتا، اعتراض کرنا فوراً ضروری ہے. میں نے کہا یہ 2 پلر کیوں بنائے ہوئے آپ نے؟ پاشا صاحب ہو سکتا ہے وہ مجھے کچھ بہت کر دیتے، لیکن ایک ماہر تعمیرات یہاں تشریف فرما تھے. پاشا صاحب ان کا ہاتھ پکڑ کے لے آئے اور کہنے لگے آپ بتائیے کہ یہ 2 ستون کیوں بنایا؟ کہنے لگے چلنا بات یہ ہے کہ اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، چونکہ وہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے اب امام باڑے کی مثال درمیان سے ہٹا دی. ایک بڑا سا ہال ہے، چاروں طرف دیواریں ہیں، چھت ہے، 2 منزلہ ہے. اسی طرح امام باڑے کی مثال اس لیے دے رہا کہ اب جملہ کچھ اور کہنا ہے. تو اسی طرح پلر ہے نیچے. تو اب وہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ 2 پلر کیوں بنا؟ کہنے لگے قبلہ بات یہ ہے کہ یہ چاروں طرف سے جو عمارت ہے، چونکہ یہ وسیع حال ہے، بڑا حال ہے، چھت بڑی ہے، مضبوط ہے، ہم نے بہت زمانے کے لیے بنائی ہے، روزانہ میں اس کو بنانا پڑے. یہ 2 پلر ہم نے اس لیے یہاں بنائے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو چھت زمین پہ آ جاتی. اس کی وجہ سے چھت اپنی جگہ پر قائم ہے اور چھت سروں پر ہے، چھت نے سایہ کیا ہوا ہے. اب اگر امام کہے اہل بیت ارکان توحید ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے تو لا الہ الا اللہ.
مجھے انصاف سے بتائیے، جب دو پلر اتنے قیمتی ہیں کہ جن کی وجہ سے چھت قائم ہے، تو جو بھی آئے گا وہ تعریف ان پلر کی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جس نے پورا گھر توحید کے لیے کٹوا دیا، اس کے فضائل پر یہ الزام، اس کے گھر کی فضیلتوں پر یہ الزام کہ توحید کو خطرہ ہے۔ شرم آنی چاہیے لوگوں کو۔ حسین بن علی اور کون ہے؟ ابو طالب کے گھر آنے کے سبب، جس نے پوری اولاد توحید پر قربان کیا۔ اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ توحید پہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے، کبھی اس پر سوچئے گا کہ یہ جو 72 آئے تھے انصار اقربا کو چھوڑ کر 18 بنی ہاشم کو، 18 بنی ہاشم کے لیے تو امام رضا کا قول ہے کہ اولین و آخرین میں نہ ایسے ہوئے نہ ہو سکتے، اور جو 72 باقی تھے جو مختلف قبیلوں کے تھے، یہ کوئی معاشرے کے حقیر لوگ نہیں تھے، یہ سب اپنے قبیلوں کے عزت دار لوگ تھے جو حسین پہ سر کٹانے آئے۔ پورے معاشرے کے 72 عزت دار لوگوں نے جن پر ان کا قبیلہ مرنے کو تیار تھا، وہ حسین ابن علی پہ سر کٹانے کو تیار ہے۔ تو پھر بتاؤ حسین کس کے لیے سر دینے کو تیار؟ یہی تو لا الہ کی سب سے بڑی دلیل ہے، یہی تو توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ حسین جس سے ایک سر مانگا گیا تھا، ایک سر، اس نے کہا مالک قربانی پہ قربانی، شہادت پہ شہادت، لاشے پہ لاشا، پروردگار تیرا حسین صرف گود کے بالوں کے لاشیں نہیں اٹھائے گا، پروردگار حسین کو ایک بیٹی دے دے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ پروردگار حسین کو ایک بیٹی دے دے جس سے حسین بہت محبت کرے اور وہ حسین سے بہت محبت کرتی ہو، اور پھر باپ کی فرقت اور جدائی میں بیٹی الگ تڑپے۔ آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں، ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔
زلجنا کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی سکینہ نے کہا تھا راجا بابا، راجا بابا، راجا بابا۔ حسین، حسین گھوڑے سے اتر آئے۔
سو رہی ہے. ایک بار بچی اتنی سہمی ہوئی تھی کہ پھوپھی نے شانہ ہلایا, اٹھو بیٹا, تو آنکھیں کھول کے کہتی ہے پھوپھی ابا. زینب نے کہا اٹھو بیوی, تم تو سینے میں سوتی تھی, قدموں پہ کیوں سو گئی؟ میں پھوپھی ابا, میرے بابا کے سینے میں اتنے تیر ہے کہ سکینہ جب تم آئی تمہارے بابا نے کچھ کہا پھوپھی ابا کہتے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی, اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس نہ. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. زندان شام پہ سال قید میں گزر گیا, ظلم سہتے سہتے ایک بار بچی کو خواب میں حسین آئے اور کہا سکینہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں. یہ اس گھرانے کا پرانا طریقہ ہے, جب بیٹی پہ ظلم بڑھ جاتا ہے تو باپ آتا ہے. زہرا کو لینے نبی آئے تھے, سکینہ کو لینے حسین. ایک بار بچی اٹھی تو روتی ہوئی اٹھی, بیویوں میں کہا پھوپھی ابا بابا آئے تھے, تو بابا یہاں کہاں ہے. رونے کا غل اتنا اٹھا کہ یزید کے قصر تک پہنچا. یزید کی بیوی نے یزید سے کہا ارے بیٹی اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے, سر بھیج دے. سر زندان میں بھیجا گیا, سر کا آنا تھا اندھیرے زندان میں. بیویاں کھڑی ہو گئی, سکینہ نے ننھا سا دامن پھیلایا, رخسار پہ رخسار رکھا. بابا آپ کے پاس سکینہ کے تماچے لگے, گوشوارے چھینے گئے. بابا پھوپھی ابا کی چادر, بابا بھائی سجاد کو تعزیہ دے. یہ کہتے کہتے سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی. ایک بار اندھیرے میں زینب نے کہا اے سیدے سجاد, سکینہ کچھ بولتی نہیں ہے. بیمار زنجیروں کو سنبھال کے آگے بڑھا, پہل کی نبض پہ ہاتھ رکھا. زندان میں سکینہ بڑھ گئی, کہلوایا کفن ہم بھیجیں گے. زینب نے کہا مجھے کفن نہیں چاہیے یزید کا بھیجا ہوا, اگر ہو سکے تو میری ماں کی لٹی ہوئی چادر بھیج دے, اور وہ بھی نہ ہو سکے تو سجاد کا جلا ہوا بابا بھی. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. اور ایک بات اور کہی, عزادارو اس وقت اندھیرا ہے نا, یہ اندھیرا زندان کی یادگار ہے, مگر پھر بھی اتنی روشنی تو ہے کہ ہاتھ تو ہاتھ سجھائی دے رہا ہے. مگر رات کا وقت ہے, سنو گے سکینہ کی شہادت دن میں ہوئی تھی, اور دن میں زندان میں اتنا اندھیرا تھا کہ زینب نے کہا یزید سے کہہ دو ایک چراغ بھیج. یزید سے کہہ دو ایک چراغ بھیج دے. غسالہ بلوائی گئی شام سے, اور وجہ کیا تھی, تاکہ سکینہ کی مظلومیت تعریف کو بتائی جائے. غسالہ نے جب بچی کا بدن دیکھا, چیخے مار کے